شازیہ مری صاحبہ، وہ جو مریم نواز صاحبہ نے ایک شکوہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف میں میری شکایتیں لگائی جاتی ہیں اور ہر مسئلے کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے، اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ بالکل، دیکھیں میں وہی ہمیشہ محتاط بھی رہتی ہوں اور مجھے توقع نہیں تھی کہ بطور وزیر اعلیٰ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے ہمیں سننی پڑے گی۔ میرے ساتھ بڑے عرصے سے طارق فضل چودھری صاحب کولیگ ہیں اور ہماری کئی اختلافات ہوتے، کئی ایشوز پہ ان کی اپنی سوچ ہے، ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہم بہت سنگین اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کرنے کی ہمیشہ ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہم ایک اپنی اگریشن کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے ریاکشن کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور جب آپ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں نا میر صاحب، تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ مجھ سے اگری نہیں کریں گے، لیکن میں پھر بھی وہ ضرور بات دہراؤں گی کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگیا داغ، ہم تو بہت تانے ملتے ہیں، جی ہم کارڈ کھیلتے ہیں، ہم کوئی کارڈ نہیں کھیلتے، ہم کہتے ہیں ہر فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ہے اور پاکستان کی سالمیت اور سٹیبلٹی کے لیے اہم ہے، تو آپ کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ لہجہ بالکل درست نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی کارکردگی ہے، میرے پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پنجاب گئے تھے ابھی فلڈز کے دوران ہی، تو قصور میں کھڑے ہو کر، میں جگہ کبھی آپ کو بتاتی ہوں کہ قصور کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ چلا لیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام کو، اور انہوں نے یہ پھر کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس کام کو ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب قدرتی آفت آتی ہے تو وہ ایک صوبے کے لیے نہیں آتی، وہ ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اسی لیے وفاقی حکومت کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم شکر گزار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ الیکٹریسٹی بلز کو ویو کریں، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایگریکلچرل ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ دونوں اعلانات کیے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور دو باتیں اور، لیکن مریم نواز کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا علاج بی آئی ایس میں آ رہی ہوں اس پہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انہوں نے بات کی، اور دوسری بلاول صاحب نے کہا کہ اس لیول کا، اس اسکیل کا، جہاں ابھی تخمینے بھی آپ کے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن رف ایسٹیمیٹس کے مطابق آپ خیبر پختونخوا لے لیں، آپ گلگت لے لیں، یہاں بھی سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور پنجاب میں بے شک بہت تاریخی تباہی ہوئی ہے، تو یقیناً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ فرسٹ جو ہیلپ ہے نا، امیڈیٹ ریلیف وہ فراہم کرتا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس سے گھر بنیں گے، ہم نے قطعی یہ بات نہیں کی۔ 25,000 فی فیملی 2022 میں، اور آج مجھے یہ سنایا گیا ایک وزیر کی طرف سے کہ وہ 2022 تھا، یہ 2025 ہے۔ بھائی جب گھر بہہ جاتا ہے نا، جب چھت چلی جاتی ہے، تو وہ 2022 ہو یا 2025 ہو، میر صاحب اتنی ہی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں۔ اور یہ 25,000 کا کیش ٹرانسفر 2022 میں اعلان کیا گیا تھا۔ یہی اتفاق ہے کہ اس وقت بھی یہی وزیر اعظم صاحب تھے، اور اس وقت انہوں نے اس پروگرام کی کارکردگی کو سراہا تھا۔ اتفاق یہ بھی تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، 70 ارب روپے کی رقم وفاقی حکومت نے تقسیم کی تھی، 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے، اور آج بھی آپ اگنور نہیں کر سکتی کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں جو ملینز نہیں بلینز کی مس اپروپریشن کی نشاندہی کی گئی۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، کوئی بھی کیش ٹرانسفر پروگرام دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فائنینشل اسسٹنس کا پروگرام، اس میں ایک مارجن 10 to 15% رکھی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مسائل آئیں گے، یہ ہوتا ہے۔ آپ ورلڈ بینک سے بات کر لیں، میں یہاں بیٹھی ہوں نا، آپ جائیں گے ان سے، یہ سارا ایک پروگرام کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملینز کو آپ افیکٹڈ کو آپ ریلیف دے رہے ہیں وہ دینا بند کر دیں۔ دیکھیں ان چیزوں کو ٹائٹ کرنا، یہ لوپ ہولز ایڈریس کرنا، یہ کسی نے نہیں روکا، لیکن یہ حقیقت تو ہے نا کہ یونائٹڈ نیشنز نے تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک موسٹ سکسیسفل سوشل پروٹیکشن وہیکل کہا ہے۔ وہ بالکل کہا، لیکن ہمارے اخبارات ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں روبنگ دا پور، یہ ایکسپریس ٹریبیون کا ایڈیٹوریل ہے۔ دیکھیں اب ایکسپریس ٹریبیون کا ایڈیٹوریل، یہ بزنس ریپورٹر BISP fraud raise the poor، آپ کا ایڈیٹوریل بھی لے آتے کہ بیسٹ
بیسٹ اس وقت طریقہ تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ فوری ریلیف نہیں، میں فراہم صرف کر آڈیٹر دیں. جنرل کی جو رپورٹ ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے آتی ہے ضرور. سارے ڈپارٹمنٹ بند تو نہیں ہو گئے نا میر صاحب. انکوائریز چل سکتی ہیں, بالکل انویسٹیگیٹ کریں, کسی نے نہیں روکا, بالکل نہیں روکا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ غلط آپشن ہے, آئی وڈ ناٹ اگری ود دس. دوسری بات, انٹرنیشنل اسسٹنس سے کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کا ورسٹ افیکٹڈ ملک پاکستان ہے. جب آپ بتا ہی نہیں رہے دنیا کو کہ آج 4 ملین سے زیادہ لوگ پنجاب میں افیکٹ ہوئے ہیں, آج اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں کے پی میں افیکٹ ہوئے ہیں, اور کے پی اور گلگت میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ کیش اسسٹنس فوری طور پر دیں. اس وقت 25,000 روپے فی فیملی دی گئی تھی. اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے آئی ایم ایف کو جا کے شکایتیں لگانا. آئی مین دس از, کون شکایتیں لگا سکتا ہے؟ وفاقی حکومت لگا سکتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز وفاقی حکومت کرتی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. اچھا بپی صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے پارٹی سے شکوہ کیا ہے طارق فضل چودھری صاحب نے, اس کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے. انہوں نے الزام لگایا کہ آپ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب کی انٹرنیشنل لیول پہ کامیابیاں ان کو اگنور کر رہے ہیں آپ. میر صاحب آپ نے مجھے پورا ٹائم دینا سمجھانے. پہلے تو میں تھوڑا سا بتا دوں, یہ جو صوبائیت کا لفظ استعمال کیا نا مریم نواز شریف صاحبہ نے, پنجابی والا, یہ اس کانسیپٹ کو ختم ہونا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں یہ جماعت فیڈریشن کے حق میں نہیں ہے. صوبائیت کے کانسیپٹ, جب سے نہر کا افتتاح ہوا تھا, ہم نے اس دن بھی شور مچایا تھا, یہ نہریں, یہ کانسیپٹ کم از کم پاکستان لیول پہ سوچیں. لیکن کیونکہ آپ کو تو حکومتیں نوازی جاتی ہیں تو آپ ہمیشہ لاہور کی سیاست کرتے رہے. دوسرا, طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور ہم کٹھے رہ گئے. ان کے سفر کو تھوڑا سا کانسیپٹ یاد رکھیے گا. سب سے پہلے پاکستان میں جو حکومت گرائی, ہماری یادداشت میں گرائی گئی تھی, وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے گرائی تھی. جب میاں نواز شریف صاحب جدہ گئے تھے اور اسامہ بن لادن سے ملینز آف ڈالرز لائے تھے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرائی گئی تھی. یہ ان کا آغاز ہوتا ہے, اور ان کا آخر اختتام ہوتا ہے ہماری 2022 کی حکومت پہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نہیں گری تھی جی, نہیں گری, بچ گئی. کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی. یس, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کریکٹ کیا, سوری, پیسے لائے گئے تھے لیکن نہیں گر سکی تھی. 1 یا 2 ووٹ کا مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہیں. اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نہیں تھے اس میں. مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ جانے سے. انہوں نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنا دے. اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ 2022 میں سندھ ہاؤس میں, جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو گئے اور 20 لوگ ہمارے خریدے گئے. پیمنٹ انہوں نے کی اور سندھ ہاؤس تو آپ کے بندے خریدے بہت جاتے ہیں. میرا پوائنٹ آپ سمجھے, ان کی کریبریشن ہمیشہ اسی پرپز میں استعمال ہوتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, آپ ہم پہ 100 الزام لگا دیجئے. آپ ڈاکٹر شمع جنیجو کا الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. یہ جو کانسیپٹ آپ کے ذمہ پڑا ہے, اس سے آپ بچ کے جا سکتے ہیں. ایک وہ خاتون جس نے پچھلے کئی دہائیوں سے, پرابلی کوئی 10 سال سے اسرائیل کی حمایت میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, نیتنیاہو کے سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے, آؤٹ آف نو ویئر آپ کی انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس کا پارٹ بن جاتی ہے. آپ کے جہاز میں بیٹھتی ہے, آپ کے ہوٹل میں ٹھہرتی ہے, آپ کے جو پورا ایک سسٹم ہے اس کے منسٹری آف فارن افیئرز نے ان سے اعلان لاطلقی کیا, پیچھے بیٹھ جاتی ہے, اور اچانک موفا کہتا ہے کہ جی ہمارے سے تعلق نہیں. پھر خواجہ آصف صاحب بھائی وہ پھر کیسے آئی؟ سو دیٹ شوز کہ عمران خان کی نفرت میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ اگر آپ کو ابراہیم ریکارڈ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ جائے ٹرمپ کو راضی کرنے, یو کین گو دیٹ فار. عمران خان شاید آپ اپنی قابلیت لے جائیں, کم از کم مسلمانوں. تو آپ نے دہشت گردوں کی حمایت کے الزام کا جواب شمع جنیجو کی صورت میں اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا, یہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے سر. یہ آپ عمران خان کو دبانے کے لیے اگر انٹرنیشنل میں اتنا بڑا آپ نے بلنڈر کیا ہے, 25 کروڑ عوام سے نفرت مت کیجیے. یہ جو یہودی اور اسرائیل کا ایشو ہے, یہ 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ عمران خان نے نہیں کرنا, شہباز شریف صاحب نے کرنا, بلال بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کرنا. اس میں پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے, بٹ دے ہیو ٹو آنسر دس تھنگ. آپ 100 کے جی عمران خان سے ہم نے کیا کہ سر آپ نے کیا کیا, یہ بلنڈر کرنے کا ہے. کین یو امیجن کہ اس وقت 70,000 فلسطینی شہید ہو گئے, آپ ایک اسرائیل یافتہ ایک جرنلسٹ کو پیچھے بٹھا کے میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں کیسے بیٹھ گئی. وہ کوئی جادوگر نہیں تھی جو پیچھے بیٹھ گئی جناب, وہ آپ کے جہاز میں کیسے گھس گئی, اور اس نے کہا کہ میں 40 منٹ خواجہ حافظ صاحب کے چائے پیتی رہ گئی. جادوگرنی کا لفظ غلط ہے. سو دا پوائنٹ ریمینز, جو بھی کسی کو جادوگرنی کہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. سیریس نوٹ, دے ہیو ڈن بلنڈر. اب اس کو چھپانے کے لیے آپ ایک صحافی کے لے کے آ جائیں, عمران خان صاحب کی گفتگو لے کے آ جائیں, نہیں چھپ سکتا. یو ہیو ٹو آنسر دس تھنگ. اینڈ ویری فرینکلی میں آپ کو بتا دوں, یہ ہاؤس آف کارڈز گرنے والا ہے. یہ ایک دوسرے کو 100 کر دیں. دس ول ناٹ. اچھا شازیہ مری صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ایک بریک چھوٹا سا لے لو.